بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاورہ. وقال علیہ الصلاة والسلام لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مثل 100 شہید وفی روایت فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے جمعے سے پہلے جو 2 جمعے گزرے ہیں، یعنی اب سے جو تیسرا جمعہ تھا گزشتہ، اس میں کھانے سے متعلق کچھ سنتیں ہم نے شروع کی تھی، اس نیت سے کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا علم ہو اور ہم ان سنتوں کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. چنانچہ تیسرا جو جمعہ تھا گزشتہ، اس میں کھانے سے متعلق عام آداب آئے تھے جن کی تعداد احادیث کی روشنی میں 11 ذکر ہوئی تھی، اور اس کے اگلے جمعے کو کھانے سے پہلے کے جو آداب ہیں 7 ان کا، اور کھانے کے درمیان میں برتے جانے والے جو آداب ہیں 13، یعنی 20 آداب کا تذکرہ ہوا تھا. گزشتہ ہفتے مصلحتاً حالات کے مطابق الیکشن اور ادھر ادھر کی بہت ساری چیزوں پر گفتگو ہوئی تھی. آج ہم اسی کی تیسری قسط پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، یعنی کھانے کے بعد کے آداب اور سنتیں کیا ہیں. اسی طرح کھانے میں دوسروں کے تعلق سے جو آداب اور سنتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں ہم ان کا مذاکرہ کریں گے، اس نیت سے کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آداب، آپ کی سنتیں اگر معلوم ہوگی اور ہم ان پر عمل کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ ثابت ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ میری سنت پر عمل کرے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ میں رہے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم لوگ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرو، ان کی مان کر کے زندگی گزارا کرو، یقیناً تمہارے اوپر رحم کا معاملہ کیا جائے گا. آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو میری امت میں بگاڑ کے وقت میں میری ایک سنت کے اوپر بھی عمل کرے گا، میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا، میرے بتلائے ہوئے طریقے کو فالو کرے گا، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. تو اس لیے ہم کھانے سے متعلق جو یہ آداب اور سنتیں ہمارے سامنے اب تک آئے ہیں ان پر عمل کریں، اور جو آج آئیں گے ان پر بھی عمل کرنے کی نیت سے سنیں. کھانے کے بعد کے جو آداب ہیں وہ احادیث کی تعداد میں بہت سارے وارد ہوئے ہیں. چنانچہ
محدثین نے لکھا کہ کھانے سے جب ہم فارغ ہوں تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم برتن کو اچھی طرح سے صاف کریں، سمجھیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اور آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ کھانے میں برکت بھی ہوگی، اور یقین کیجئے گا کہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کی کامیابی بھی ملے گی۔ تو کھانے کے بعد کی سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ ہم برتن کو اچھی طرح سے صاف کریں، اس لیے کہ مسلم شریف میں 2034 نمبر کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَمَرَنَا أَن نَسْلُكَ الْقَصْعَ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کھانے سے جب فارغ ہوں تو پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف کریں۔ تو پلیٹ کو صاف کرنا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کو سنت سمجھ کر ہم آج سے عمل میں لائیں اور یقین کریں کہ اس سنت کے اوپر عمل کریں گے تو کھانے میں برکت ہوگی۔ لیکن یہاں ہم یہ وضاحت بھی سمجھیں کہ ہم اس سنت پر عمل اس وقت کرنے کے مکلف ہیں جب ہم کھانا خود اپنی پلیٹ میں اپنی مرضی سے نکالیں۔ بہت سارے لوگ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی مرضی سے پلیٹ میں اتنا ہی کھانا نکالنا ہے جتنا ہم کھا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے تو پھر کھانا زیادہ نہ نکالیں، ورنہ وہ کھانا بچے گا اور وہ کھانا پھر کوڑے پر پھینک دیا جائے گا، جو ہمارے لیے تباہی کا اور بے برکتی کا ذریعہ بنے گا۔ بہت سی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم دوسروں کے دسترخوان پر ہوتے ہیں، کسی کے یہاں دعوت پر جاتے ہیں، مہمان بنتے ہیں، تو تکلف میں سامنے والا زبردستی ہماری پلیٹ میں کھانا نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ باریک باریک باتیں ہیں جن میں ہم بے احتیاطی کرتے ہیں اور نتیجہ ہمارا سنتوں کو چھوڑنے تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زبردستی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہیں اور اس کو محبت کا اظہار سمجھتے ہیں۔ اب آپ بتلائیں، ہمیں بھوک کم ہے اور آپ نے زبردستی کھانا زیادہ نکال دیا، تو آپ بتلائیے دو صورتیں ہیں، یا تو ہم زبردستی وہ کھانا کھائیں گے اور برتن کو صاف کریں گے سنت سمجھ کر، یا کھانا چھوڑ دیں گے۔ اگر کھائیں اور بھوک نہ ہو تو یہ عمل بھی سنت کے خلاف ہے، کیونکہ جب ہمارا پیٹ بھر جائے تو اس کے اوپر کھانا کھانا یہ سنت کے خلاف ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ پر نہیں کھانا چاہیے، اور اگر ہم نہ کھائیں پلیٹ میں چھوڑ دیں تو برتن کو صاف کرنے والی سنت کو ہم چھوڑ دیں گے۔ دونوں صورتوں میں ایک سنت چھوٹے گی۔ اسی لیے علماء نے مستحب یہ لکھا، سنت عمل یہ لکھا، مہمان نوازی کا حق یہ لکھا کہ ہم اگر کسی کے دسترخوان پر ہیں یا کوئی ہمارے دسترخوان پر ہیں تو ہم ادب اور احترام کے تقاضے کے سبب ایک دو مرتبہ اس کو کہہ دیں کہ اور لے لیجئے، اچھا لگتا ہے اس کو بھی اور ہمیں بھی، لیکن زبردستی اس کی پلیٹ میں ہم کھانا نہ نکالیں۔ اس کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم نے محبت کا اظہار کیا، بلکہ یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے زبردستی اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا اور وہ اس کھانے کو پیٹ بھرا ہوا ہونے کے باوجود کھائے گا تو ایک سنت چھوٹے گی، اور اگر وہ کھانا چھوڑ دے گا، برتن کو صاف نہیں کرے گا تو دوسری سنت چھوٹے گی، اور اس سنت کو چھوڑنے کا ذریعہ اور سبب ہم بنیں گے، اور ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ محبت کا اظہار ہے۔ اس لیے ایک دو مرتبہ ہم احتراماً اکرام کرتے ہوئے کھانے کو کہہ دیں، لیکن زبردستی کسی کی پلیٹ میں ہم کھانا نہ نکالیں، ورنہ یہ سنت کو چھوٹنے کا سبب بنے گا۔ دوسری سنت کھانے کے بعد کی علماء نے یہ لکھی کہ جب ہم کھانے سے فارغ ہوں تو اپنی انگلیوں کو اپنے منہ سے صاف کریں، اور تیسری سنت اسی میں یہ داخل ہے کہ انگلیوں کو اپنے منہ سے 3 مرتبہ صاف کریں، یعنی کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، انگلیوں کو صاف کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل طعاما لعق اصابعہ الثلاث، کہ جب آپ کھانا کھانے سے فارغ ہوتے تو آپ 3 مرتبہ اپنی انگلیوں کو اپنے منہ سے چاٹ لیا کرتے۔ تو سنت سمجھ کر آج سے ہم اس عمل کو بھی شروع کر دیں۔ چوتھی سنت اسی میں یہ داخل ہے کہ ہم انگلیوں کو کس طریقے سے صاف کریں، اپنے منہ سے انگلیوں کو کس ترتیب سے چاٹیں۔ چنانچہ حدیث کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا، المعجم الاوسط جو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں 1649 نمبر کی روایت ہے۔ میں حدیث کا کوڈ نمبر اس لیے بتلا رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں ڈپلیکیٹ مولوی، جو آج کل یوٹیوبر مولوی کہہ سکتے ہو آپ ان کو، بڑی تیزی سے چھائے ہوئے ہیں، وہ دھڑانے سے عجیب عجیب باتیں، من گھڑت حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ صاحب انگلیوں کے چاٹنے میں کوئی ترتیب سنت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا، یہ کتاب ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی المعجم الاوسط کے نام سے، اس میں 1649 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ 3 انگلیوں، جن میں آپ نے ذکر کیا انگوٹھے کا، شہادت کی انگلی کا اور اس کے ساتھ والی انگلی کا، کہ آپ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرما رہے تھے، اور پھر میں نے آپ کو یہ دیکھا کہ آپ نے جب اپنی انگلیوں کو چاٹنا اور پوچھنا شروع کیا تو آپ نے اس ترتیب سے صاف کیا کہ سب سے پہلے درمیانی والی انگلی کو چاٹا، اس کے بعد آپ نے شہادت کی انگلی کو صاف کیا، اور اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو اور بعد والی انگلیوں کو صاف کیا۔ تو یہ حدیث کے حوالے سے بات ثابت ہوئی کہ اس ترتیب سے انگلیوں کو صاف کرنا اور چاٹنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو ہم آج سے عمل میں لانے کی سنت سمجھ کر کے کوشش کریں۔ 5ویں سنت کھانے کے بعد کی یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھانے سے فارغ ہو جائیں تو کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 172 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہ پاکیزہ روزی کھاؤ جو ہم نے تم کو دی، یعنی گندی روزی مت کھاؤ بلکہ پاکیزہ اور حلال کھاؤ، اور فرمایا واشکروا للہ، تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب شکریہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہمارے سامنے ہیں، جن میں ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 195 نمبر پر ذکر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے۔ آپ کو سب کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، مجھے یقین ہے۔ الحمدللہ الذی، کہیں ذرا، اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہاں بعض کتابوں میں من المسلمین کا بھی ذکر ہے اور بعد میں من کا ذکر نہیں ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے بزرگوں، جب ہم یہ دعائیں پڑھا کریں جو مسنون دعائیں ہیں تو ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ نے عربی میں بول دیا لیکن یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے اپنی زبان سے کیا بولا، تو اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا مزہ جب آئے گا جب آپ جو پڑھے اس کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا مسلمین، اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تینوں چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کھانا نہ کھلائے تو کسی بندے کی یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ کھانا اپنے منہ میں داخل کر لے۔ اللہ کے فضل کے بغیر ہم کھانا نہیں کھا سکتے۔ آپ بتلائیے، اگر اللہ کا فضل نہ ہو
تو ہم پانی اپنے منہ کے اندر نہیں داخل کر سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں اور ان کی بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس اٹھا کر پانی کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں کھلایا اور اس نے ہمیں پلایا، اور پلس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ تو ایک دعا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کھانے کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ مثال کے طور پر ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے 4023 نمبر کی، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اکل طعاما، جو کھانا کھائے، اور یہ دعا پڑھے جو میں اب پڑھوں گا، آپ سن کر اس کو یاد کریں اور آج سے اس کو عمل میں لے آئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر ہم نے کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا، ورزقنیہ، اور جس نے ہمیں یہ کھانا دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، بغیر میری کسی طاقت اور قوت کے۔ یعنی ہم یہ اقرار کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اگر تیرا فضل نہ ہوتا تو ہماری کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ یہ کھانا ہمارے منہ میں چلا جاتا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا ہم یاد کریں اور کھانے کے بعد اس دعا کے ساتھ اس دعا کو بھی ضرور پڑھ لیا کرے، اور فضیلت ذہن میں رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھے گا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ساتواں ادب کھانے کے بعد کا یہ ہے کہ ہم پہلے دسترخوان کو اٹھائیں اور اس کے بعد خود دسترخوان سے اٹھیں۔ یہ مستقل ایک سنت اور ادب ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب دسترخوان بچھا دیا جائے، اور فرمایا تو کوئی آدمی کھڑا نہ ہو اس وقت تک حتی ترفع المائدہ، جب تک کہ دسترخوان کو زمین سے نہ ہٹا لیا جائے۔ ہم لوگ سب دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتے ہوں گے انشاءاللہ، یہ سنت ہے، جو نہیں کھاتے وہ شروع کر دے، اور جب کھانے سے فارغ ہو تو سنت یہ ہے کہ پہلے ہم دسترخوان کو اٹھائیں، اس کے بعد میں خود اٹھیں۔ یہ مستقل ایک سنت ہے۔ اور کھانے کے بعد کی 8ویں سنت یہ ہے کہ کھانے سے جب ہم فارغ ہوں تو اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ کھانے سے پہلے کی جو سنتیں تھیں ان میں بھی یہ حدیث پڑھی تھی جس کا تعلق پہلے اور بعد کی دونوں سنتوں سے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھوں کو دھویا جائے اور کھانے کے بعد میں بھی ہاتھوں کو دھویا جائے۔ اور یقین کر لیں ان الفاظ پر جو حضور نے فرمائے کہ کھانے کی برکت حضور ہاتھوں کے دھونے میں داخل فرما رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم بغیر ہاتھوں کو دھوئے ہوئے کھانا شروع کر دیتے ہیں یا کھانے کے بعد ہاتھ کو دھوئے بغیر یوں ہی کاموں میں لگ جاتے ہیں تو ہمارے اس کھانے میں برکت نہیں ہو سکتی۔ آج کل ٹیشو پیپر کا زمانہ ہے، دسترخوانوں پر ہمارے ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، ان سے بھی ہاتھ صاف کرنے میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ٹیشو پیپر سے ہم نے ہاتھوں کو صاف کر لیا ہے، اس کے بعد میں بھی سنت اسی وقت ادا ہوگی جب ہم اپنے ہاتھوں کو دھو کر فارغ ہوں گے، ورنہ سنت ادا نہیں ہو سکتی، گنجائش اس کی بھی ہے۔ نویں سنت کھانے کے بعد کی یہ ہے کہ جب ہم کھانا کر فارغ ہو تو ہم کلی کریں، اس لیے کہ ایک لمبی روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت سوید ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھایا، تو آپ جب کھانا کھا کر کے کھڑے ہوئے اور نماز کا آپ نے ارادہ کیا تو آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ میں کلی کی، اور اس کے بعد میں ہم نے نماز کو ادا کیا۔ اگر ہم
نماز سے پہلے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے چائے پی ہے یا کوئی چیز کھائی ہے اور ہمارا وضو تھا، تو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ مکروہ ہوتا ہے، نہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو کلی کرنے کے بعد میں نماز کو شروع کریں۔ اور یہ بات اس لیے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم نے کھانے کے بعد یا کچھ پینے کے بعد کلی نہیں کی اور نماز شروع کر دی تو بہت سی مرتبہ اس چیز کا حلق میں ذائقہ رہے گا اور ہماری نماز کے اندر وہ خشوع خضوع پیدا نہیں ہو سکتا جو نماز کے اندر ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے دماغ ادھر ادھر چلا جائے۔ 10ویں سنت اور آخری کھانے کے بعد کی علماء نے یہ لکھی کہ کھانے سے جب ہم فارغ ہوں تو کھانا کھانے کے بعد میں خلال کریں، اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور فرمایا تخللوا علی اثر الطعام وتمضمضوا، کہ جب تم کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو کھانے کے بعد میں خلال کیا کرو، دانتوں کو صاف کر لیا کرو، اور فرمایا کہ کلی بھی کر لیا کرو۔ تو یہ کھانے کے بعد کی 10 سنتیں ہیں جن پر ہم آج سے عمل کرنے کی نیت شروع کر دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کھانے کے بعد کی سنتوں کے بعد نمبر آتا ہے کھانے میں دوسروں کے تعلق سے جو آداب اور سنتیں ہیں وہ کیا ہیں۔ دوسروں کے تعلق کا مطلب اگر ہم دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں یا ہم کھانا کھا رہے ہیں دوسرے لوگ وہاں موجود ہیں تو اس کھانے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی، میں جلدی ان کو ذکر کر دیتا ہوں، ہم عمل کی نیت سے سنیں۔ نمبر 1، اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں اور سامنے کچھ لوگ موجود ہیں تو ہم ان کو کھانے پر دعوت دیں اور اس نیت سے دیں کہ اگر یہ آ بھی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے کھانے کے اندر برکت پیدا فرمائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کھانا تو کھا رہے ہیں، سامنے والے کو اس نیت سے کہیں کہ بھئی آ نہ جائے۔ ایک لطیفہ بہت ساری کتابوں میں ہم نے پڑھا بھی سنا بھی کہ ایک صاحب تھے جو نہر کے اس طرف کھانا کھا رہے تھے، درمیان سے نہر گزرتی تھی، ادھر کوئی آدمی گزر رہا تھا تو ان کے ذہن میں یہ سنت ہوگی، انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی آؤ کھانا کھا لو ہمارے ساتھ، تو وہ اپنے پائنچے اوپر کرنے لگا ادھر آنے کے لیے کھانے کے لیے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یار یہ تو آنے لگا تو ٹینشن ہوئی اور فوراً کہنے لگا کہ بھئی ہر بات کا جواب عمل سے دینا ضروری نہیں ہے، بہت سی باتوں کا جواب باتوں سے ہی دے دیا جاتا ہے۔ یعنی ذہن میں یہ تھا کہ یہ آئے نا اور کہہ دیا، تو یہ نیت نہ ہو بلکہ یہ نیت ہو کہ ہم اس کو جو کھانے پر بلا رہے ہیں اگر یہ آ بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کھانے میں اس کا کھانا اتار دیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طعام الواحد یکفی الاثنین، کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کم کھانا کھاتا ہے، المؤمن یأکل فی میان واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء، کہ مسلمان ایک آنت کے بقدر کھانا کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں کو ٹھوس ٹھوس کر کھاتا ہے۔ یعنی مسلمان اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو کھانا نہیں کھاتا، یہ مسلمان کی عادت، نہیں کھاتے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھا ہی نہیں سکتا، بہت سے مسلمان بھی بہت ٹھوس ٹھوس کے کھاتے ہیں، لیکن ادب اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہم پیٹ کے 3 حصے کریں اور ایک حصے کو ہم خالی رکھیں، اور میڈیکل کے اکارڈنگ یہ یقین کر لیں، کتابوں میں ریسرچ ہے ڈاکٹروں کی کہ اگر ہم ایک حصہ پیٹ کا خالی رکھیں گے تو یقین جانیں کہ پیٹ کی خرابی کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے اور کبھی بھی ہمارے بیماری قریب نہیں آ سکتی۔ یہ باضابطہ ریسرچ بھی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے۔ دوسرا ادب، دوسروں کے تعلق سے علماء نے یہ لکھا کہ اگر کوئی خادم ہمارا ہے، نوکر ہے جو ہمارا کھانا تیار کرتا ہے، ہمیں کھانا دیتا ہے، تو ہم سنت اور ادب یہ ہے کہ یا تو اس کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھائیں یا کم سے کم اگر اس کو نہیں بٹھا سکتے تو اس کو کھانا تھوڑا سا دے کر کے الگ کر دیں کہ تم کہیں اور بیٹھ کر کے کھا لو، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے کہ اذا اتی احدکم خادمہ،
جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے پاس آئے، اذا اتا احدکم خادمہ بطعامہ، اس کا کھانا لے کر کے وہ نوکر آئے تو فرمایا اگر وہ اس کو اپنے ساتھ بٹھانا اچھا نہیں سمجھتا، شان کے خلاف سمجھتا ہے، یا بعض مرتبہ بڑے مہمان لوگ آ جاتے ہیں اس کو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ یہ اپنے نوکر کو تھوڑا بہت کھانا ایک دو لقمے دے کر کے الگ کہہ دے کہ تم کہیں اور بیٹھ کر کے کھا لو۔ یہ اسلامی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نوکروں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کریں، جو آج کل کے لوگ بہت بڑی تعداد میں کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگی وہ روایت، اس پر مستقل بات ہو سکتی ہے۔ آپ دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت میں آپ کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ دو تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا اور اپنے نوکروں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرتے رہنا۔ اس لیے اپنے نوکروں کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں اور ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلائیں، یا اگر ساتھ نہیں کھلا سکتے تو الگ سے کھانا نکال کر کے دے دیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانے پینے کے وقت میں بغیر کسی وجہ کے حلال اور حرام کے مسئلے کی تحقیق نہ کرے۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کو، کتنی اہم بات یہاں لکھی۔ بہت سے لوگ جو اوور ایکٹنگ کرتے ہیں دیندار بننے کی، کھانے پہ بیٹھے ہیں کسی کے یہاں دعوت پر اور کان میں کو پوچھ رہے ہیں بھئی یہ کھانا حلال بھی ہے یا نہیں۔ اگر تمہیں تحقیق کرنی تھی کہ یہ حلال ہے یا حرام تو یہاں آنے سے پہلے کرتے۔ اگر تم اس آدمی کی آمدنی کے اوپر شک کرتے ہو کہ اس کی آمدنی حرام ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کی دعوت کو قبول نہ کرتے، لیکن اس کے دسترخوان پر کھا بھی رہے ہو اور اسی کے گھر پر بیٹھ کے اسی کی چغلی بھی کر رہے ہو اور اسی کی بے عزتی بھی کر رہے ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ مستقل حرام کام ہے۔ ہم اسی کے دسترخوان پر بیٹھ کر اسی کے بارے میں کچی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا۔ کسی سیاسی آدمی کے یہاں کھانا کھانے کے لیے گئے اور کھانا وانا کھایا، بہترین ڈرائی فروٹ سے ناشتہ کیا، اچھا سب کچھ، اور کھانے سے نکلنے کے بعد وہیں گیٹ کے اوپر اس کی چغلیاں شروع کر دیتے ہیں، تو بہت بیکار آدمی ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو نمک حرامی بھی ہے ہمارے ہاں اگر اردو کی زبان میں بات کرے تو سماج کی، اور اسلام نے اس کو بالکل کنڈم کیا، اور باضابطہ حدیث کے حوالے سے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کے یہاں جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے کھانے کے اندر کمی اور عیب نہ نکالے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی زندگی کے اندر کسی کھانے میں عیب اور کمی نہیں نکالی۔ چوتھا ادب دوسروں کے تعلق سے یہ ہے کہ کھانے کی مقدار اگر کم ہو تو ہم ایک دوسرے کو ترجیح دیں، یعنی کھانا اگر کم ہے تو ہم خود کم کھائیں لیکن اپنے بھائی کا، اپنے ساتھ کے جو دسترخوان پر ساتھی موجود ہیں ان کا خیال کریں۔ میں حدیث کوڈ نہیں کرتا، وقت کم ہے، نمبر زیادہ ہے۔ نمبر 5، ساتھیوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کھانا، یعنی اگر چند لوگ دسترخوان پر موجود ہیں تو کوئی ایسی حرکت کھانے میں نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ جیسے ہم کسی ولیمے میں گئے یا کسی بارات میں گئے، یہ خود آپ سب دیکھو گے اپنی آنکھوں سے یہ منظر، تو جیسے ڈش آتی ہے ڈونگے کی، اپنا اٹھا کر کے فوراً 10-20 بوٹی اپنے سامنے رکھ لی، پڑوسی دیکھ رہا ہے ٹینشن میں۔ اس کا نقصان آپ کو بتلاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، نظر بد برحق ہے۔ اگر آپ کی ان 10-20 بوٹیوں پر پڑوسی کی نظر خطرناک پڑ گئی تو شاید یہ بوٹی آپ کے پیٹ کا بیڑا غرق کر دے، برباد کر دے۔ نظر لگ جاتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اسلام نے بھی منع کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں دسترخوان پر کھانا چاہیے۔ نمبر 6، کھاتے وقت موت کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کھاتے وقت کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جس سے دوسروں کو کھانے کے اندر کدورت پیدا ہو۔ جیسے کھانا کھا رہے ہیں، الٹی کا تذکرہ کرنے لگے آپ، یا کسی غلاظت کا اور گندگی کا تذکرہ کرنے لگے، تو یقینی بات ہے کہ دوسروں کو کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ بہت سو کا مزاج ہوتا ہے کہ ان کو الٹی بھی آنے لگتی ہے الٹی کے تذکرے سے، تو اسلام نے اتنی باتوں کی ہمیں رعایت کرنے کے لیے کہا۔ نمبر 7،
اگر ہم ایک ساتھ چند لوگ بیٹھ کر کے کچھ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جو سوکھی چیزیں ہیں جیسے کھجور وغیرہ، تو لکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر زیادہ نہ اٹھائیں۔ مثال کے طور پر ڈرائی فروٹ، کھجور تو اربوں میں چلتی ہے، ہمارے یہاں ناشتے پر یہی چیزیں چلتی ہیں، پتہ چلا آپ نے مٹھی بھر کے اٹھا دی، وہی بات جیسے پلیٹ میں 10-20 بوٹی اتار لی، تو یہ چیزیں آداب کے خلاف ہے، اس کو لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے، اسلام نے بھی منع کیا۔ 8واں ادب، شریک طعام کو دیکھتے نہیں رہنا چاہیے، یعنی ہم چند لوگ بیٹھ کر اگر کھانا کھا رہے ہیں تو سامنے والے کو اپنی زبان میں ہم کہیں گھورنا نہیں چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کھا رہا ہو اور کتنا بھی کھا رہا ہو۔ ہمارے یہاں تو حیرت ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی کی خوراک زیادہ ہے تو باضابطہ محلے والوں تک میں اس کے تبصرے ہونے لگتے ہیں، ارے بھائی اگر اللہ نے اس کی خوراک زیادہ بنائی ہے تو ہمیں اس پر ٹپڑیاں کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا، کیا ضرورت ہے اس پر تبصرے کرنے کی اور اسے گھورنے کی۔ 9واں ادب یہ ہے کہ اکٹھا اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو سب کے ساتھ ہم کھانے سے فارغ ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم پہلے فارغ ہو جائیں اور سامنے والے کو ابھی بھوک ہو اور وہ ہماری رعایت میں پہلے ہی بیچ میں اٹھ جائے۔ ادب یہ ہے کہ اگر آپ کا پیٹ بھر گیا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا سلو کھانا شروع کر دیں تاکہ سب کے ساتھ آپ کا کھانا بھی مکمل ہو۔ اگر کوئی تقاضا ہے آپ کو کہیں جانے وانے کا تو آپ ساتھیوں سے اجازت لیں، اس کے بعد میں اٹھیں، یہ بھی حدیث ہے۔ نمبر 10، دوسروں کے یہاں کھانا کھا کر ان کے واسطے خیر و برکت کی دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کے گھر کھانا کھائے اور خود آپ کا بھی عمل یہ تھا کہ آپ یہ دعا کرتے تھے اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ ترجمہ دیکھیں، ہم نے کسی کے کھانا کھایا اور یہ دعا پڑھ دی، ترجمہ اس کا تمہارا کھانا نیک لوگ کھائے، وصلت علیکم الملائکہ فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرے اور تمہارے گھروں میں اللہ کے روزے دار بندے افطار کیا کریں۔ کتنی برکت کی دعا ہے، اللہ کے نبی یہ دعا دیتے تھے جب کسی کے گھر کھانا کھاتے تھے، ہم بھی عمل کی کوشش کریں۔ 12واں ادب یہ ہے کہ دعوت کھانے کے بعد بلا ضرورت کسی دوسرے کے گھر دسترخوان پر نہ بیٹھے رہیں۔ یہ ہم سب کے اندر عادتیں ہیں کہ کھانے پر دسترخوان پر جب ہم کھانے سے فارغ ہوتے ہیں تو کافی دیر تک وہی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، یہ اسلامی طریقے کے خلاف ہے۔ دسترخوان اٹھائیے، اپنے ہاتھوں کو دھوئیے، اس کے بعد میں اگر آپ کو میٹنگ کرنی ہے یا باتیں کرنی ہے دوبارہ آپ مجلس قائم کریں اور گفتگو کریں، اس سے کسی نے منع نہیں کیا، لیکن دسترخوان پر بیٹھ کر ہی آپ ہاتھوں کو دھوئے بغیر مستقل مجلسیں کرتے رہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ 13واں اور آخری ادب دوسروں کے تعلق سے علماء نے یہ لکھا کہ ہم اگر اپنے گھر پر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو کوشش کرے کہ بیوی کے منہ میں کبھی کبھی محبت کا لقمہ بھی دے دیا کریں۔ آپ دیکھیے گا جو لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور اس طریقے کی بکواس کرتے ہیں کہ صاحب اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، وہ لوگ جن کی خود بیویاں گھروں میں نہیں ہمیں اسلام میں عورتوں کے حقوق بتلاتے ہیں، آپ ان کو بتلائیں کہ ہمارے نبی نے تو بتلایا کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں محبت کی وجہ سے لقمہ دو گے اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے اور محبتیں بھی پیدا ہوگی۔ یہ غور کریں کہ اللہ کے نبی نے باریک باریک چیزوں میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ تو بزرگوں، 3 ہفتے پہلے میں خلاصہ کر دوں بس 30 سیکنڈ میں، کھانے سے متعلق ہم نے آداب اور سنتوں کا تذکرہ شروع کیا تھا، چنانچہ سب سے پہلے جمعے کو یعنی پچھلے ہفتے سے جو 2 ہفتے پہلے جمعہ تھا اس میں 11 آداب جو عام کھانے سے متعلق ہے ان کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد والے ہفتے میں کھانے سے پہلے کے جو آداب ہیں 7 ان کا، اور کھانے کے درمیان کے جو آداب ہیں 13 یعنی 20 آداب کا تذکرہ ہوا تھا، اور آج الحمدللہ کھانے کے بعد کے 10 آداب اور کھانے کے تعلق سے جو دوسروں کے آداب ہیں 13 ان کا تذکرہ ہوا۔ یہ ٹوٹل
54 آداب ہیں جو 3 جمعوں میں آج اللہ نے پورے کرائے ہیں، حدیث کے حوالے سے کوٹ کر کے یہ ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم اگر ان تمام 54 کے 54 آداب پر جو کھانے کے بارے میں عمل کر لیں تو یقین کیجئے گا کہ کھانے کے اندر برکتیں بھی ہوگی، اللہ تعالی حلال کی برکت والی روزی ہمیں عطا فرماتے رہیں گے۔ اور میری بڑی چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ یہ آداب اور سنتیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم دوسروں کو بھی بتلا دیا کریں۔ قسط وار یہ ہمارے چینل پر بھی جو لڑکے بیچارے کام کرتے ہیں انہوں نے اپلوڈ بھی کیے ہیں، ہم اگر اس تعلق سے دوسروں کو بتلائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم اس یقین سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے داماد حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی، اگر اللہ تعالیٰ تیرے کہنے سننے کے ذریعے، تیری کوششوں کے ذریعے کسی ایک آدمی کو سیدھے راستے پر چلا دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹنیوں سے بہتر ذریعہ ثابت ہوگا۔ اس زمانے کی سرخ اونٹنیاں اس زمانے کے ہیرے جواہرات سے بہتر ہوا کرتی تھی۔ اس نیت سے ہم یہ آداب اور سنتیں خود بھی عمل میں لائیں اور دوسروں کو بھی بتلائیں، اور گھر کے اندر آج ہی سے یہ نیت کر لے کہ ان سنتوں پر ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عمل کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ زندگیوں میں انقلاب آئے گا اور سنتوں پر عمل کرنے کی بنا پر اللہ کے نبی کی ہمیں محبت نصیب ہوگی، اور جنت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی معیت ہم کو نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو پوری زندگی چھوٹی چھوٹی تمام سنتوں پر اپنی رضا کی نیت سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔